نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دینی مسائل کے اس پروگرام میں مولانا سعید اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پر، جس ٹاپک پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ آج ہم نے ناظرین آپ کے لیے اس ٹاپک کو چنا ہے، اور اس دینی مسائل کے پروگرام میں آج ہم نے مدعو کیا ہے مشہور و معروف عالم دین، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، استاد القراء، استاد العلماء، حضرت مولانا مفتی سیف الرحمن سواتی صاحب، جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو بڑا ایک مقام عطا کیا ہے، ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، جامعہ رحمانیہ کے نام سے، اس کے مدیر بھی ہے۔ حضرت آپ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رات کو آپ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، اور دیگر آپ کی مصروفیات میں جانتا ہوں، ان تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، حضرت آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرے مہمان ہیں ہمارے نعت خواہ حضرت حافظ شعیب معاویہ صاحب، کہ جو ثنا خوان رسول ہے، مداح صحابہ ہے۔ حضرت آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگرام چونکہ ہمارا تقوی کے نام سے ہے اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور ویسے بھی اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے، اس ٹاپک پہ حضرت مفتی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تقوی کے بارے میں اظہار خیال فرمائے کہ تقوی کیا ہے، اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں شمال ایچ ڈی نیوز دینی مسائل کے پروگرام کے میزبان مولانا سعید اللہ خان صاحب اور ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دینی مسائل کے عنوان سے انہوں نے اپنے شمال نیوز کے حوالے سے، چینل کے عنوان سے یہ پروگرام شروع کیا، اس کا اہتمام کیا ہے، اور مختلف موضوعات پر، مختلف عنوانات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کا جو عنوان انہوں نے رکھا ہے، یہ بڑا اہم ایک عنوان ہے تقوی کے نام سے، اور یہی ایک بنیادی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور مختلف مقامات پر تقوی کے الفاظ آئے ہیں۔ یا ایھا الذین
آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ مختلف انداز سے، مختلف الفاظ سے تقوی کا ذکر ہے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور اسی طرح ھدی للمتقین کے الفاظ آئے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور قرآن مجید میں اکثر ابتدائے آیت میں اور انتہائی آیت میں متقین، یتقون اور تتقون کے الفاظ آئے ہیں، تو یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، ڈرنا، محتاط رہنا، یہ اس کے لغوی اور لفظی معنی ہے۔ اور اصطلاح شریعت اسلامی میں تقوی کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کاموں سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ اور قرآن مجید میں اسی کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی حیثیت اس لیے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان التقوی ہا ہنا۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ تقوی ظاہری طور پہ نظر نہیں آئے گا، یہ دل کی اس کیفیت کا بڑا اچھا کہا حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے کہ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان خود پرکھ سکتا ہے، دل خود بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر تقوی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ کوئی دوسرا ظاہری شکل و صورت لباس کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، دیندار ہے، صالح ہے، لیکن اندر کا حال جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے پرکھنے کا ایک طریقہ بتایا، اور اس موضوع پر حضرت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر کے تقوی کو، اندر کے ایمان کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ میں نے اندر کے ایمان کو بھی پرکھا، دیکھا۔ صحابہ کرام جیسا ظاہر تھا ویسے ہی ان کا باطن تھا۔ ہمارے باطن کو میں جانتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں جانتا، لیکن صحابہ کے اندر کے تقوی کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کا ظاہر بھی ویسے ہی ہے، باطن بھی ویسے ہی تھا۔ تو تقوی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یہ دل کی اس کیفیت کا نام امام غزالی رحمہ اللہ نے جیسے فرمایا کہ انسان خود پرکھ سکتا ہے کہ اگر اس کا دل نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہے اور اچھائی کے کاموں کی طرف، خیر کی کاموں کی طرف زیادہ اس کا دل مائل ہے تو اس کے اندر تقوی موجود ہے۔ اور اگر شر کی طرف زیادہ اس کا دل جاتا ہے اور اللہ کے نافرمانی والے کاموں کی طرف زیادہ اس کا رجحان جاتا ہے تو تقوی سے خالی ہے۔ اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ اہل اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تقوی والی صفات پیدا فرما دیں گے۔ تو تقوی ایک بنیادی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں تقوی کا اس لیے ذکر فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ دنیاوی بھی ایک اصول اور قانون ہوتا ہے کہ جس طرح ملک پاکستان ہے، یہاں کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، تو اب جو شخص قانون کا احترام کرتا ہے یا قانون سے ڈرتا ہے، قانون کا خوف ہے اس پر، تو وہ قانون شکنی نہیں کرے گا، وہ قانون کو نہیں توڑے گا، یا تو احترام کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے قانون کو توڑا تو جیل جانا پڑے گا، عدالت ہے، تھانہ ہے، کچہری ہے، تو سزا بھگتنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے وہ قانون شکنی نہیں کرتا، یا احترام کی وجہ سے۔ تو یہ شخص جو ہے جو قانون کا احترام کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا شہری ہے، یہ محب وطن ہے، اچھا شہری سے کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص قانون سے نہیں ڈرتا ہے یا قانون کا احترام نہیں کرتا ہے تو آپ دیکھیں دن دہاڑے وہ قتل و غارت کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ قانون کو توڑیں گے اس لیے کہ قانون کا خوف ان پر نہیں ہے اور قانون کا احترام ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے، تو
تو ایسے شخص کو پھر کہا جاتا ہے یہ باغی ہے. ایسے شخص کو اسٹیٹ کا، ملک کا، قانون کا باغی تصور کیا جاتا ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ تقوی کا لفظی معنی ہی ہے بچنا، محتاط رہنا، اپنے آپ کو بچانا. جیسے ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں بھی وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں وقنا، بچا جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے. تو تقوی کا معنی ہی بچنا ہے. تو اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر فرمایا کہ جب اس شخص کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے گی، اللہ کی بڑائی آ جائے گی، اللہ کی طاقت آ جائے گی، تو پھر یہ اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا. احترام کی وجہ سے بھی، اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے بھی، اور پھر خوف بھی ہوگا. دوسرا معنی ہے خشیت الہی، یعنی اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، احکامات کو توڑوں گا تو پھر عذاب قبر ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور میرے اعمال نامے میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، گواہ پیش ہوں گے، انہیں تولا جائے گا. تو اس خوف کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. تو جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، خشیت الہی، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوگی، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کا ذکر فرمایا. اور تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ شبہات سے بچنا. جو شخص شبہات سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حرام سے بچاتا ہے. آپ دیکھیں جس طرح ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، تو میں نے اسے نہیں کھایا اس وجہ سے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ تو مجھ پر منع کیا گیا ہے کھانے سے. تو اس شبہ سے میں نے اسے نہیں کھایا کہ کہیں صدقے کی نہ ہو. تو یہ ہے خوف، یہ ہے تقوی کہ اپنے آپ کو بچانا. جیسے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، اور کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو گزشتہ آسمانی کتابوں کے بھی عالم ہیں، آپ نے انہیں پڑھا ہے اور قرآن مجید کو بھی سمجھنے والے ہیں، قرآن مجید کو بھی آپ نے پڑھا ہے، تو تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے شخص کو کہا کہیں تمہارا گزر ایسی وادی پر ہوا ہے کہ جہاں پہ کانٹے دار وادی ہو اور چاروں طرف سے خاردار راستہ ہے ایسا؟ تو اس نے کہا ہوا ہے. تو کیسے گزرے ہو؟ کہ جی ایسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے لباس کو بچاتے ہوئے خاردار جھاڑیوں سے کہ کہیں کانٹے لباس کے ساتھ، دامن کے ساتھ نہ لگ جائے، دامن نہ پھٹ جائے. تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ یہی تقوی کی تعریف ہے کہ دنیا کے اندر یہاں پہ چاروں طرف آپ کو جو ہے شیطانی چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے، اور نفس تمہارے اندر موجود ہے، نفس تمہارے ساتھ وہ دھوکے میں ڈالے گا، چاروں طرف سے غلاظتیں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں تمہیں گناہ نظر آئیں گے مختلف صورتوں میں. تو اپنے دامن کو ان گناہوں سے یوں بچانا ہے جیسے اس خاردار جھاڑیوں سے تم نے اپنے دامن کو بچایا تھا. تو یوں گزرو گے، یہ تقوی ہے. تو جس کے اندر یہ تقوی پیدا ہو گیا، اور خاص کر یہ رمضان کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس طرف حضرت آ رہے ہیں جی، بس اگلے سیشن میں نے کہا آپ سے اس پہ بات کریں گے. کتب علیکم الصیام، جی، کہ چونکہ تقوی اور رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیات میں ذکر کیا ہے کہ روزہ آپ اس لیے رکھیں کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. جی انشاءاللہ اگلا سوال آپ سے میرا یہی ہے. تو نعت خوان ہمارے ثنا خوان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تھوڑے سے حمد باری تعالیٰ سنیں تاکہ ہمارے ناظرین محظوظ ہو. تو شعیب معاویہ صاحب آپ بسم اللہ کریں، حمد باری تعالیٰ سنیں. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو ہر جا پہ خدا دیکھ رہا ہے،
ہر ایک کو ہر جا پہ خدا دیکھ رہا ہے، اور اپنے بندے کی کامرانی کے لیے، اپنے بندے کی کامرانی کے لیے کاظمی رب محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، کاظمی رب محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ کل کائنات کا مالک اللہ، کل کائنات کا مالک اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ کا ورد پیارا، لا الہ کا ورد پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، نہیں کوئی اور مشکل کشا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، کمال کر دیا جی معاویہ صاحب آپ نے۔ حضرت مفتی صاحب، اب جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ روزے کے بارے میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے سے تقوی حاصل ہوگا، تو اس کا آپس میں ایک تعلق ہے تقوی کا اور روزے کا۔ رمضان میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کے روزے رکھیں تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس پر روشنی ڈالیے حضرت۔ جی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تقوی کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے دل اور اعضائے جسم کو حرام کاموں سے بچانا، اور دوسرا درجہ یہ بتایا کہ مکروہ کاموں سے بچانا، اور تیسرا یہ بتایا کہ فضول اور بے فائدہ کاموں سے بچانا۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے درجات بیان فرمائے ہیں۔ تو روزوں کا جب اللہ نے ذکر کیا فرضیت کا تو ساتھ فرمایا تتقون۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ابتدائی آیت انتہائی آیت میں تتقون یتقون کے الفاظ اس لیے ہے، تو روزے کے ساتھ خاص اس لیے کیا ہے کہ جیسے اللہ کے محبوب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ،
کہ روزہ خاص میرے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی جتنا میں مرضی ہے چاہے دوں گا۔ اب نماز بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ نماز اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، ساری عبادات جو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے ہی سارے عبادات ہے۔ اللہ کی عبادت یا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا جائے گا وہ عبادت ہی نہیں ہوگی۔ عبادت کو مقصد یہ ہے کہ یا اللہ اپنی مالی بدنی ساری عبادات تیرے لیے ہے۔ تو یہاں پہ کیا مقصد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں جسے چاہوں گا جتنا مرضی ہے عطا کروں گا۔ اس لیے نکتے کی بات، ہاں، اس لیے کہ نماز ایک انسان پڑھتا ہے تو نظر آنے والی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ لوگ مجھے بہت بڑا نمازی کہیں، ٹھیک ہے۔ حج کے ارکان، حج کے لیے جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں خیال ہے کہ لوگ کہیں جی بڑا حاجی آدمی ہے اور ہر سال حج کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، قربانی کرتا ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا جانور بھی ہے، قربانی کرتا ہے، نظر آئے تو ریا کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے اگر اس کے دل کے اندر تتقون یتقون یعنی خوف الہی خشیت الہی نہیں ہوگا، اللہ کی عظمت نہیں ہوگی، تو گھر کے اندر یہ کھا پی رہا ہے، کس کو نظر آ رہا ہے؟ باہر لوگوں کے سامنے کہے کہ جی آج بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، آج تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، گرمی کی بڑی شدت ہے، تو لوگ تو اس کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کہیں گے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے تقوی، جو ہے کہ صرف اللہ کا خوف تھا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کے لیے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہا۔ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے روزہ جو ہے یہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں ہو سکتا ہے۔ کس نے کھایا ہے کہ نہیں پیا ہے ظاہری دیکھ کے بتائیں گے۔ تو اس لیے یہ تقوی جس کے اندر ہوگا اور خوف الہی جس کے اندر ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو روزوں کے اندر یہ خاص کر چیز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون کہ روزوں کی وجہ سے تمہارے اندر یہ خشیت الہی اور خوف الہی پیدا ہو جائے۔ جیسے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل مقصد تقوی کا یہ ہے کہ محرمات سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو روزے میں بھی اللہ پاک اپنے بندوں سے یہی پریکٹس اور مشق کروا رہا ہے جی کہ یعنی حلال چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی حرام کر دیتا ہے روزے کی حالت میں، ٹھیک کہ آپ کھانا نہیں کھائے، آپ پانی نہیں پیے، عام حالت میں تو جائز ہے۔ تو اس سے آدمی کے اندر خشیت الہی اور تقوی پیدا ہوگی۔ اس پہ یہ بالکل جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم ایمان والوں سے کہا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر فرقانا ایک صلاحیت پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے، الفارق بین الحق والباطل یعنی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، شر اور خیر کے درمیان یہ اللہ اس کے اندر ایک قلب کے اندر قلب سمیم جو ہے اور نور کی روشنی پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے وہ سچ اور جھوٹ میں، خیر اور شر میں تمیز اور پہچان کر سکتا ہے۔ یہ تقوی کی وجہ سے ہوگا، یہ ملک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ وہ شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو تقوی ایک بنیادی حیثیت ہے اور خاص کر رمضان کا مہینہ ہے اور روزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ اور ثمرہ بتایا ہے۔ گزشتہ اقوام کے اندر بھی روزے رہے ہیں، جس طرح اس آیت میں فرمایا ہے من قبلکم کہ یہ مشقت صرف تمہارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم سے پہلی امتیں گزری ہے، ہاں ان کے زمانہ مختلف تھا، روزوں کی تعداد مختلف تھی، کیفیات مختلف تھی، لیکن مختلف طریقوں سے روزے ان پر بھی فرض تھے، لیکن نتیجہ اور ثمرہ سب کے لیے ایک تھا، وہ کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر وہ جو خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، وہ پیدا ہو جائے۔ اور قرآن ہم سے اہل ایمان سے یہی مطالبہ کرتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے، قرب کے لیے۔ جی حضرت جی معاویہ صاحب ایک نعت پیش کریں ناظرین کے لیے، تو درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ کہ لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، دشمن
اپنے لگا رہے ہیں، دشمن کو بھی گلے سے اپنے لگا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، اور کیا خوب رنگ لائی محنت میرے نبی کی، کیا خوب رنگ لائی محنت میرے نبی کی، دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، اور ماہتاب ہو رہا ہے ٹکڑے ادھر فلک پر، ماہتاب ہو رہا ہے ٹکڑے ادھر فلک پر، آقا ادھر زمین سے انگلی ہلا رہے ہیں، آقا ادھر زمین سے انگلی ہلا رہے ہیں، ماہتاب ہو رہا ہے ٹکڑے ادھر فلک پر، آقا ادھر زمین پہ انگلی ہلا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تقویٰ سے ایک واقعہ بھی یاد ہے حضرت مفتی صاحب، چونکہ پروگرام تقریباً آخری مراحل میں ہمارا پہنچا ہے، تو آخر میں آپ سے یہ ایک تقویٰ پہ ایک میرے ذہن میں ایک واقعہ بھی ایک چھوٹا بس سا، اسی کے ساتھ پھر آپ اس کو بھی عرض کر دیں۔ ٹھیک، یہ ایک آخری سوال ہے آپ سے۔ ٹھیک، یہ ناظرین کے لیے آپ یہ کہیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال اختیار کرے، چیزیں اختیار کرے کہ اس سے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خوف الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر فتنے ہیں، ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا ہے، تو وہ ایسے کوئی اعمال جیسے تلاوت وغیرہ یا نماز کے اندر، تو یا جس طرح پہلے آپ نے کہا علماء صلحاء کے مجلس میں، تو یہ ناظرین کے لیے ذرا ارشاد۔ بہت خوب۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے، جس طرح ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ اس کی دعا کیسی قبول ہوگی کہ جس کا لباس حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں غذا لقمہ حرام کا ہے، وہ دور دراز پیدل سفر کر کے جاتا ہے اور بیت اللہ کے اندر مطاف میں کھڑا ہے، اس کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفر کی وجہ سے گرد و غبار پڑا ہوا ہے، یمد یدئی، وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس کی دعا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی، یعنی اس کے غذا وہ احرام، وہ کھانا پینا حرام کا ہے۔ تو بنیادی چیز جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے یہ روپے کے اوپر بھی رزق حلال عین عبادت ہے، تو اول تو رزق حلال کی کوشش کریں، رزق حلال، اور رزق اس وقت حلال ہوگا ایک شخص سارا دن مزدوری کرتا ہے، ریڈی لگاتا ہے، ظاہری طور پہ تو بالکل حلال کام ہے اور بھی کوئی کام ہے، لیکن وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو تقویٰ جو ہے اللہ کی اطاعت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ مزدوری کرے گا، رزق کمائے گا، لیکن اللہ کی اطاعت ہوگی، نماز کے وقت پہ نماز پڑھے گا، اور اس کے اوپر جو فرائض واجبات ہے
وہ پورے کرے گا تو پھر یہ رزق حلال ہے اور اس کی دعا قبول ہوگی، اللہ تقوی کی نورانیت اسے نصیب فرمائیں گے۔ وگرنہ ایک شخص سارا دن مزدوری کرتا ہے، حلال رزق ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے احکام پورے نہیں کرتا اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کے اندر یہ قلب میں دل میں تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ تو بنیادی چیز ہے رزق حلال اور اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہو، اور اپنے آپ کو شبہات سے بچائے۔ جو شخص شبہات سے بچے گا تو اللہ اسے تقوی جیسی نعمت نصیب فرمائے گا۔ اس موقع پر آخر میں ایک کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، گیلان ایک مشہور علاقہ اور شہر ہے جہاں پہ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ تو اس شہر میں ایک نوجوان بڑا عبادت گزار تھا، بڑا متقی نوجوان تھا۔ تو وہ نوجوان روزی کی حالت میں ایک ندی کے کنارے پہ چل رہا تھا، افطار کا وقت ہوا تو اس نے کہا میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے اور افطار کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک سیب ندی میں پانی میں بہہ رہا ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو اسے چونکہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور افطار کا وقت بھی تھا، تو اس نے وہ سیب ندی سے اٹھایا اور پانی پیا اور افطار کی اور سیب کھایا۔ بعد میں اسے خیال آیا اللہ علم یہ تو معلوم نہیں کہ سیب کا مالک کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ یہ ہے شبہات، یہ ہے کہ وہ جو دل کے اندر وہ نورانیت تھی اور خوف الہی تھا، اس نے یہ احساس اسے دلایا، مجبور کیا یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی دریا کے مخالف سمت چلنے لگا جہاں سے وہ سیب آیا تھا۔ چلتے چلتے جب آگے گیا دیکھا ایک بڑا باغ ہے اور اس باغ کے اندر سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں اور پھل درخت بھرے ہوئے ہیں، شاخیں جو ہیں ٹہنیاں سیب سے بھری ہوئی ہیں اور جھکاؤ جو ہے وہ ندی کے اوپر ہے، ندی کے اوپر ٹہنی جھکی ہوئی ہیں۔ تو دیکھا وہاں پہ ایک جھونپڑا ہے، جھونپڑے کے اندر گیا تو ایک بزرگ ہے، عمر سے 70-80 سال کا باریش بزرگ لگ رہا ہے۔ اس نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا کہ آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، میں تو 20 سال سے یہاں پر ملازم ہوں اور میں نے خود بھی اس باغ کا سیب وغیرہ کوئی چیز جو ہے پھل نہیں چکھا ہے۔ مالک کون ہے؟ مالک فلاں جگہ رہتا ہے، وہ مالک ہے۔ یہ نوجوان جو ہے اس مالک کی طرف گیا، وہ مالک اسے ملا اور اس سے کہا کہ آپ مالک؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے مالک بنایا۔ تو اس نے واقعہ بیان کیا کہ اس طرح میں نے افطار کیا ہے اور ایک سیب ادھر سے آ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو اس کا مالک کون ہوگا، تو لہٰذا میں آپ کے پاس پہنچوں اور آپ مالک ہے تو ایک تو مجھے یا تو معاف کر دیں بغیر اجازت کے۔ میں نے کہا یہ تقویٰ ہے، یہ کیفیت جب یہ اللہ کے محبوب نے صحابہ کے اندر یہ کیفیات پیدا کی تھی تقویٰ والی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے اولئک ہم خیر البریہ، کائنات میں بہترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں، وہ تقویٰ کی وجہ سے۔ تو اس مالک نے کہا نہیں، نہ میں تمہیں معاف کروں گا اور نہ تم سے قیمت اس کی لوں گا، میری ایک شرط ہے حضرت مولانا صاحب کہ 1 سال میرے پاس تم رہو گے، کام کرو گے باغ میں جو بھی ہے مزدوری کرو گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس سے شادی کرو گے، اور بیٹی بھی کیسی بیٹی ہے کہ وہ بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، اندھی بھی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی اور چل بھی نہیں سکتی، اس سے شادی بھی کرنی ہوگی۔ اس نوجوان نے کہا یہ امتحان ہے، تو اس نے کہا کہ چلو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اگر یہ چھوٹی پکڑ میں آتا ہوں تو کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ یہ تقویٰ تھا نا، کس چیز نے اسے مجبور کیا؟ تو اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ سال جب گزر گیا تو اس مالک نے کہا کہ یہ گھر نظر آ رہا ہے، یہ میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہے، جس کا تمہارے ساتھ نکاح میں نے کر دیا ہے، جاؤ اب تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ اور میری بیٹی یعنی تمہاری بیوی دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ نوجوان جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، تو یہ بھاگا بھاگا خوف سے واپس آیا اور مالک کو کہا تم نے دھوکہ کیا میرے ساتھ، تم تو کہتے ہو وہ لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی، وہ تو بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی وہ یہی لڑکی ہے، میری بیٹی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، میرا مطلب یہ تھا، اندھی سے مطلب یہ کہ کسی غیر محرم پہ اس کے نظر نہیں پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور لنگڑی سے مراد یہ ہے کہ یہ گھر سے باہر نکل کے نہیں گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بہری سے مراد یہ ہے کہ اس نے غیر شرعی کوئی بات نہیں سنی ہے،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح گونگی سے مراد یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ اس نے کوئی بات نہیں کی ہے. تو اس نسبت سے میں نے تمہیں کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تقوی سیب کو کھانے میں اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے دنیا میں کتنا بڑا انعام دے دیا. تو آخرت کے انعامات کا کیا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی صفات نصیب فرمائے. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ. حضرت بڑی مفصل اور بہترین گفتگو فرمائی تقوی کے موضوع پہ. آپ میں آخر میں پھر آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مصروف ترین ایام میں آپ نے وقت نکالا، دونوں نے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے تفصیلی گفتگو مفتی صاحب کی سنی ہے اور نعت حمد باری تعالیٰ بھی سنا ہے. اور اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مولانا سعید اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.